وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان پر پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اس سے پہلے، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک ایسی امت اٹھائے ان کی آل سے کہ جو اللہ کی فرما بردار ہو، اور وہ یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ انہی میں سے یعنی ان کے آل میں سے ایک رسول ایسا بھیج جو ان میں سے ہی ہو، اور جو تیری آیات کو پڑھ کے ان کو سنائے اور انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ تو یہ مانگ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بار بار اللہ سے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ امت کون سی امت ہے، امت محمدیہ، کہ جو اللہ کی فرما بردار مسلم، جو سب سے زیادہ اللہ کا کہنا ماننے والی، اللہ سے محبت کرنے والی امت، وہ امت محمدیہ ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ اور انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم کے آنے کی خوشخبری ہے۔ حضرت احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کس طرح اللہ نے اسے قبول کر لی، اور ایک امت بھی اٹھائی جو فرما بردار ہے اللہ کی، جو کہ شرک نہیں کرتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتی، وہ صرف اور صرف اللہ کو معبود مانتی، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے حضرت عزیز علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہا، اور نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو اس طرح سے انہوں نے شرک کر دیا۔ لیکن یہ امت جس نے کوئی شرک نہیں کیا اور وہ صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو یہ قبولیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام جو کہ آخری نبی، اور جیسے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ تیری آیات کو پڑھ کے سنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم دی اور حکمت اور دانائی سکھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ کتاب، اور وہ کتاب کون سی؟ یعنی قرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن تھا وہی آپ کا اخلاق اور وہی آپ کا عمل تھا۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت وہی ہے کہ جو بتایا اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا، یعنی طریقہ سکھایا اور زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مکمل کلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اس پہ سکھایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سکھائی اور پاک کیا۔ پاک کس چیز سے کرنا؟ ہر برائی سے پاک کرنا، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ بدعمالی ہو، گناہ ہو، اور حکمت سکھائی یعنی کہ
انسان کے اندر جو بھی برائیاں موجود ہیں، چاہے وہ اخلاقی برائیاں ہوں، چاہے وہ عملیاتی برائی ہو، چاہے وہ سوچ کی برائی ہو یا شک شبہات کی برائی ہو، جو بھی ہے اس میں کم ایمانی ہے کہ انسان شک شبہات میں پڑا ہے، تو یہ ساری چیزوں سے پاک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات والسلام نے۔ اور یہی تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے کر کے بھی دکھایا اور آپ نے اس کی تعلیم بھی دی، اور صحابہ کرام نے اس کو کیا اور کر کے دکھا دیا پوری دنیا کے لیے، ایک نذیر بن گئے، ایک مثال بن گئے۔ تو ہمیں اب انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس طرح سے کر کے دکھایا اور جس طرح سے صحابہ کرام نے اس کو اڈاپٹ کیا، اسی طرح سے ہم کو بھی کرنا ہے۔ اس آیت پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے کیا اس پر عمل کر رہے ہیں، یا جو اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم اپنے کو پاک کر رہے ہیں۔ اب پاک کرنا کیسے ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ قرآن کریم ہے اور نبی کے طریقے موجود ہیں کتابوں میں، اور ہر طرح سے علم اور سمجھ ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، لیکن اچھی صحبت کی کمی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار انسان کرے۔ ایک نیک انسان کے ساتھ اگر کوئی انسان بیٹھے گا تو وہ نیک ہی بنے گا، اگر بدعمال کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اندر برائیاں ہی آئیں گی۔ آج کوئی بھی کوئی نیک انسان کی صحبت اختیار نہیں کرتا۔ یہ پہلے وقتوں میں پھر بھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کو تربیت دینے کے لیے اچھے بزرگوں کے پاس بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ اچھی تربیت پائیں اور ایک اچھے انسان بنیں۔ آج ایسا نہیں ہے، آج گھروں میں بھی تربیت نہیں ہو رہی ہے، آج گھروں کے بھی ماحول خراب ہیں، ان کے اعمال خراب ہیں، ان کی سوچ خراب ہے، تو کون انہیں پاک کرے؟ تو پاک کر سکتا ہے آج بھی کوئی تو وہ ہے اللہ کا کلام اور نبی کا طریقہ اور نبی کی تعلیمات، اور وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھایا۔ تو جب آج کوئی ایسا انسان نہیں نظر آتا ہے جو معاملات میں اچھا ہو، جو سنت طریقے سے چل رہا ہو، جو نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہو، ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا، اچھی صحبتیں نظر نہیں آتی۔ لیکن قرآن ہمارے پاس ہے، نبی کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم خود اپنے کو پاک کریں، ہم خود اپنا تزکیہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے کہا غور فکر کرو۔ کیوں نہیں کرتے غور فکر؟ تو غور فکر کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ وہ تو نبی نے ان کو اس وقت کیا، لیکن نبی نے جو بھی باتیں ہمارے لیے بتا دی ہیں تو وہ قیامت تک کے لیے ہو گئی ہیں، یا جو عمل کر کے دکھا دیا وہ ہمارے لیے ایک نصیحت قیامت تک کے لیے بن گئی، تو ہمیں ضرورت اب کسی اور کی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نیک لوگ ہیں جو بالکل نبی کے طریقوں پہ چل رہے ہیں تو ان کی صحبت بھی اختیار کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں، وہ اچھائیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ ایک برائی کرنے والے انسان کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے، اس کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کے اندر بھی برائیاں آ جائیں گی۔ لیکن اگر ایک اچھے انسان کے ساتھ جو آپ کو صحیح تعلیم دے، تربیت دے، وہ خود بھی عمل کر رہا ہو، تو پھر ویسی ہی صفت آپ کے اندر بھی آ جائے گی، آپ کی بھی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو غور فکر کیجئے کہ ہم کتنے پیچھے ان سب باتوں سے، اور اگر ہم نے ابھی تک غور نہیں کیا تو اب غور کر لیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ دین یا علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے سب کے پاس، تو سمجھ کی ضرورت ہے ہم سب کو، کہ اللہ ہمیں سمجھ بھی دے دے اور پھر اس پہ غور فکر بھی دے دے، اور پھر ہم اپنا تزکیہ بھی کر لیں، اپنی جانچ پرکھ کریں اور ہم اس راستے پہ چل دیں۔ مومن بندے وہ ہیں کہ جو رکتے نہیں ہیں، جب ان کو ایک صحیح راستہ مل جاتا تو وہ قدم بڑھا دیتے، پھر وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ تو اگر جنت جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ساری صفتیں اپنے اندر لانی ہوں گی، اپنے کو پاک کرنا ہوگا، اور علم اور حکمت اور سمجھ پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔